الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم محترم सामीन किराम, अल्लाह ताला की हम्द व सना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करने के बाद वक़्त की मुनासिबत को मद्देनज़र रखते हुए चूँकि दौर जाहिलियत में माह सफ़र में लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बदशगुनियों का अक़ीदा रखते थे, नुहूसत का अक़ीदा रखते थे और यही बदशगुनियाँ और यही नुहूसतें मुख्तलिफ़ शक्लों में और मुख्तलिफ़ सूरतों में हमारे मुआशरे में भी पाई जाती है। इनकी तरफ इशारा करते हुए इनका इस्लाह करना एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है। सामीन मोहतरम, बदशगुनी को अरबी में तुयरा कहा जाता है। तुयरा यह त्वेर से परिंदे को कहा जाता है। दौर जाहिलियत में, ज़माने कुफर में, जब कोई शख्स अपने घर से सफ़र का इरादा करता तो सबसे पहले वो कोई ना कोई परिंदा जो है वो उड़ा देता। अगर वो परिंदा सीधे हाथ की तरफ अगर वो उड़ा
تو وہ کہتے تھے کہ یہ سفر ہمارے لیے خیر ہوگا، برکت ہوگی، تو وہ سفر کر لیتے۔ اور اگر وہ پرندہ بائیں سائڈ کی طرف، الٹے سائڈ کی طرف اگر وہ اڑے تو وہ کہتے تھے کہ اس سفر میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے، برائی ہوگی، نقصان ہوگا، لہذا وہ سفر نہیں کرتے تھے۔ تو یہی نحوست اور یہی بدشگونی والا عقیدہ ہمارے معاشرے میں بھی مختلف طریقوں سے یہ عقیدہ بد جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ محرم کے مہینے میں نکاح کو نحوست سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ محرم کے مہینے میں کسی قسم کے بھی خوشی وغیرہ منانا حرام تک سمجھتے ہیں والعیاذ باللہ کچھ لوگ۔ اور جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے میں کوئی بھی اچھا کام کرنے کو، کاروبار کرنا ہو، کوئی سفر کرنا ہو، کوئی نکاح کرنا ہو، اس کو وہ نحوست سمجھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس پر رد کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، کہ کسی قسم کی متعدی بیماری نہیں ہے۔ اگر ایک شخص پختہ یقین کے ساتھ، کامل عقیدہ کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرے تو کوئی بھی بیماری متعدی اس کے لیے نہیں ہوگی۔ اور ولا طیرۃ، اور کسی قسم کی بدشگونی ہے ہی نہیں اسلام میں۔ ولا ہامۃ، اور نہ کوئی الو کا چیخنا، چلانا، آواز نکالنا، اس میں بھی کسی قسم کی نحوست نہیں ہے۔ ولا سفر، اور نہ سفر کے مہینے میں کوئی کام کرنے میں نحوست ہے، اس میں بھی کوئی نحوست نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر یکسر طور پر ان چیزوں کی نفی کی۔ اور یہ بدشگونی والا عقیدہ سفر کے مہینے میں، زمانہ کفر میں، زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اور مختلف اشخاص کے حوالے سے بھی لوگ بدشگونی کا عقیدہ رکھتے تھے، نعوذ باللہ۔ جس طرح کی فرعون اور فرعون کو ماننے والے جو لوگ تھے کافر، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا کرتے تھے، قالوا انا تطیرنا بکم، ہم نے تم سے بدشگونی کی ہے، تمہاری وجہ سے ہمارے لیے یہ نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا، یہ پریشانی ہوئی، یہ آفت آئی اور یہ مصیبت آئی ہم پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے تھے فرعون اور فرعون کو ماننے والے لوگ، لئن لم تنتہوا، اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنسار کریں گے، پتھر مار مار کے قتل کریں گے، رجم کریں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تمہیں ضرور بضرور ہماری طرف سے دردناک عذاب آئے گا، دردناک عذاب چھوئے گا، دردناک عذاب پہنچے گا، ہم سخت سے سخت ترین عذاب دیں گے۔ یہ تھا فرعون کا نظریہ اور فرعون کو ماننے والے لوگوں کا نظریہ، کافر لوگوں کا نظریہ، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہ بدشگونی کا عقیدہ رکھتے تھے۔ تو اسلام میں بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج کل کچھ لوگ جب گھروں سے نکلتے ہیں تو فلان راستے میں کوئی کالی بلی سے ملاقات ہوئی، کالی بلی کو دیکھ لیا، فلان اس شخص سے ملاقات ہوئی، فلان کسی مسکین سے ملاقات ہوئی، اس وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا،
اس وجہ سے میرے کاروبار میں مجھے فائدہ نہیں ہوا. مختلف قسم کے نظریات ہم بھی جاہلیت کے دور کے جو عقائد تھے وہ ہم بھی لاشعوری طور پر ہم بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. والعیاذ باللہ. تو اسلام میں کسی قسم کی بھی نحوست کا یا بدشگونی کا جو ہے کوئی گنجائش نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک. جس کسی کو اپنی حاجت جو ہے پوری کرنے سے اس کی بدشگونی اس کو روکے، بدشگونی کا عقیدہ رکھتے ہوئے اگر وہ اپنی حاجت سے رک جائے تو فقط اشرک، تحقیق اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. نفع نقصان کا مالک جو ہے یہ رب ذوالجلال ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مت پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو بھی مت پکارنا جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے. اگر آپ نے ایسا کیا تو والعیاذ باللہ ظالموں میں سے ہوں گے. اگر آپ کا بھی نظریہ یہ رہا کہ اللہ کے علاوہ بھی، اللہ کے سوا بھی کوئی مشکل کشا یا حاجت روا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. اور ظلم، شرک کو ظلم کہا جاتا ہے. سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے. جیسا کہ سیدنا لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یقیناً شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو اللہ کے سوا کسی کے بارے میں نفع اور نقصان کا عقیدہ رکھنا یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم جو ہے یہ شرک ہے. ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن. 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدشگونی کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے، بدشگونی کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، بدشگونی کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. لہذا ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس طرح کے نظریات سے اپنے آپ کو دور رکھے. اور یہ بدشگونی کا عقیدہ یہ توحید کے منافی ہے، یہ توکل کے منافی ہے. ایک مسلمان کا عقیدہ یقینی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے. جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی کے لیے ہے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس کسی نے بھی اللہ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی ہے. آج کل ایسے ایسے نظریات رکھ رہے ہوتے ہیں بدشگونی کے طور پر یا کسی چیز سے نفع حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے شرکیہ عقائد رکھتے ہیں لوگ والعیاذ باللہ. کوئی ہاتھ پہ داغے باندھ رہا ہوتا ہے، کوئی بازو پہ پتہ نہیں کیا امام ضامن کے نام سے نعوذ باللہ اس طرح کے عقیدہ رکھ کر پٹی باندھ رہے ہوتے ہیں جو کہ صراحتاً شرک ہے، اور یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا
فلو مت وہی علیک ما افلحت ابدا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیلا کلر کا کڑا دیکھا، وہ کڑا پہنا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیوں پہن رکھا ہے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واہنہ نامی بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو تجھے مزید اس بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے اگر غلط عقیدے کے ساتھ تم نے اس کو جب یہ غلط عقیدے کے ساتھ اس کو پہن رکھا ہے تو یہ تجھے کوئی شفا نہیں ملے گی، اس سے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہوگا، اور اسی حالت میں اسی غلط نظریے اور غلط عقیدے کے ساتھ تمہاری موت واقع ہوئی اگر تو کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کسی چیز کے بارے میں نفع یا نقصان کا نظریہ رکھتے ہوئے کوئی چیز پہننا، کوئی چیز لٹکانا، کوئی چیز باندھنا، یہ شرعاً جو ہے کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ پہ داغا باندھا ہوا تھا دیکھا۔ آج کل بہت سارے لوگ داغے، مختلف قسم کے داغے باندھ لیتے ہیں والعیاذ باللہ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان تھے، اور یہ جو خاص خصوصی صفت جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملی ہے وہ کسی بھی صحابی کو نہیں ملی۔ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان تھے، تو انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ پہ دیکھا داغا باندھا ہوا تھا، فقطعہ، تو انہوں نے اس داغے کو کاٹا اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے دھاگے باندھنا، کڑے وغیرہ پہننا، یا امام ضامن کے نام سے مختلف قسم کی پٹیاں باندھنا، یہ سب خلاف شریعت ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے۔ دور جاہلیت میں لوگ مختلف قسم کے نظریات کے ساتھ ایسے عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ وہ اپنے بتوں کے پاس جا کر ان سے مختلف قسم کی چیزیں لے کے آتے اور کہتے کہ یہ چیزیں ہمیں پریشانیوں سے بچائے گی، مصیبتوں سے بچائے گی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کی نفی کرتے ہوئے فرمایا بڑے تو بڑے، چھوٹوں کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت بیان کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خصوصی طور پر سکھایا، یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ چھوٹے تھے، عبداللہ بن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچیزاد بھائی، وہ چھوٹے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت ان کی عمر جو ہے تقریباً 12 سال تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا غلام، اے بچہ،
इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमातिन, मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलिमात सिखा रहा हूँ, इनको खुसूसी तौर पर समझ लीजिए, याद कर लीजिए, हिफ्ज़ कर लीजिए। फरमाया इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह की हिफाजत कर, यानी अल्लाह के अवामिर और फ़राइज़ की हिफाजत कर। यहफ़ज़का, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह के अवामिर फरामीन की हिफाजत कर और उन पर अमल कर, तो जब भी परेशानी आ जाए तो अल्लाह की मदद सामने आ जाएगी फौरन। वइज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब भी मांगे तो अल्लाह से ही मांगे। वइज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, और जब भी मदद तलब करे तो अल्लाह ताला से ही मदद तलब करे। और फरमाया वअलम, और जान लीजिए, अन्नल उम्मत लव इज्तमअत, अगर सारी उम्मत इकट्ठी हो जाए, जमा हो जाए, अला अन यनफऊका बिशैइन, कि आपको फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी चीज के हवाले से, लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, वो आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती। सारी उम्मत जमा होकर भी फायदा पहुंचाना चाहे तो वो सारी उम्मत आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती। जर्रा बराबर बिशैइन, किसी भी चीज के हवाले से जर्रा बराबर भी फायदा नहीं दे सकती सारी उम्मत। इल्ला कतबहु अल्लाहु लक, इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लक, मगर वो फायदा जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा हो, अल्लाह की मशीयत के मुताबिक हो, तो वो फायदा आपको मिल सकता है। और वलौ इज्तमाउ, अगर सारी उम्मत जो है जमा हो जाए, अला यदुर्रुका बिशैइन, कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहे जर्रा बराबर चीज के हवाले से, छोटा सा छोटा नुकसान भी पहुंचाना चाहे, सारी उम्मत इकट्ठी होकर जमा होकर, लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, वो सारी की सारी उम्मत जो है आपको नुकसान नहीं दे सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, मगर वो नुकसान जो अल्लाह ने आपके बारे में लिखा हुआ हो, वो नुकसान जो है वो पहुंच के ही रहेगा। तो अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में मुख्तलिफ किस्म के अकीदे रखना और ये समझना कि फलान उस चीज़ की वजह से मुझे ये नुकसान होगा, उस चीज़ की वजह से ये नुकसान होगा, ये परेशानी होगी, ये मुसीबत आएगी, ये सब के सब जो है बदशगुनी है, नहुसत है। इन चीज़ों से बच के रहना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी नुकसान या कोई भी फ़ायदा अल्लाह की मशीयत के बगैर नहीं पहुँच सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन व इन यमसस्का अल्लाहु बिज़ुर्रिन फ़ला काशिफ़ लहु इल्ला हु व इन युरिदका बिख़ैरिन फ़ला राद्द लिफ़ज़लिहि युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिहि व हुवल गफ़ूरुर रहीम। फरमाया ए प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको भी अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे तो उस तकलीफ को, उस नुकसान को अल्लाह के अलावा कोई दूर करने वाला नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह अकीदा बयान किया अल्लाह ताला ने, किसी किस्म का भी शक व शुबा जो है यहाँ पर नहीं रखा, वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया कि सारी की सारी तकालीफ को और सारे के सारे नुकसानात को, चाहे वो छोटा नुकसान हो या बड़ा नुकसान हो, सब के सब अल्लाह की मर्जी से जो है नुकसान आ सकता है, नुकसान आता है, अल्लाह की मशीयत से नुकसान आता है। अल्लाह की मशीयत के बगैर, अल्लाह की चाहत के बगैर किसी को भी किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। और फरमाए वही युरिदका बिखैरिन फला राद्द बिफज़लिहि, अगर आपको किसी किस्म का कोई खैर पहुंचे, कोई भलाई पहुंचे, कोई खुशी पहुंचे, तो उस भलाई को, उस खुशी को, उस खैर को अल्लाह के अलावा कोई लुटाने वाला, कोई रद्द करने वाला नहीं है। तो मालूम हुआ कि किसी किस्म का भी नुहूसत का अकीदा रखना, बदशगुनी का अकीदा रखना, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और ये शिरक है। और किसी चीज़ के बारे में इस तरह करके अकीदा रखकर
اگر اس کام کو نہیں کیا، اگر اس وقت اگر میں نے یہ کام کر لیا تو میرے لیے یہ نقصان ہوگا، یعنی ایک توہمات کی بنیاد پر، توہمات کی بنیاد پر اگر یہ نظریہ رکھا کہ اس مہینے میں اگر شادی کی تو میرے لیے نقصان ہوگا، بے برکتی ہوگی، کاروبار شروع کیا تو نقصان ہوگا، یا کسی قسم کا بھی سفر وغیرہ کیا تو یہ سفر میرے لیے بہتر نہیں ہوگا، اس طرح کا عقیدہ رکھنا، یہ چاہے وہ دن کے اعتبار سے ہو، مہینے کے اعتبار سے ہو، سال کے اعتبار سے ہو، جگہ کے اعتبار سے ہو، جو بغیر دلیل کے اگر اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھے تو یہ سب خلاف شریعت ہے اور یہ سب حرام ہے اور یہ شرک ہے، اس سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی اور ہر قسم کی کفریات سے، شرکیات سے، بدعات سے، ضلالات اور گمراہیوں سے بچ کے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ۔